السلام علیکم دوستو، ویورز، ممبرز، کلائنٹ۔ 13 مارچ کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں میں۔ میں پہلے تو آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا سیشن آغاز کے ساتھ ہی بہت اچھا تھا۔ جس طرح کے آپ کو ٹارگٹ جمعے کی کال میں دیے گئے تھے وہ الحمدللہ نہ صرف اس نے اچیو کیے بلکہ نماز سے پہلے کی کلوزنگ بھی بہت شاندار تھی، اور اسی لیے مڈ ڈے کال میں نے آپ کو بات کے سیشن کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ 42,000 کی طرف جانے کی بڑی اچھی کوشش کی، 41,902 کا ہائی بنایا، اور اس کے بعد 208 پوائنٹ کے گین کے ساتھ بند ہوئی۔ والیوم 10% کم رہے مگر وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں بڑی کنسسٹنسی تھی، بہت ہی کنسسٹنٹ، اور جس طرح میں نے پچھلی اپنی کال میں ایک بات کہی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیکس پرفارم کرتا ہے اور اسٹاک پرفارم نہیں کرتے، یا انڈیکس جتنا پرفارم کرتا ہے اسٹاک ویسا پرفارم نہیں کرتے۔ پچھلے 2-3 دن میں یہ دیکھا گیا کہ انڈیکس جتنا پرفارم کر رہا ہے اسٹاک اس کا دوگنا پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی زبردست بات یہاں پر دیکھی جا رہی ہے، اور بڑا اس کو میں اوور آل بہترین سیشن کہوں گا، اور اسٹاکس کی پرفارمنس بہت شاندار تھی، امیزنگ پرفارمنس۔ اچھا جناب، ہم چلتے ہیں گلمس آف لاسٹ ویک پہ اپنی، اور یہ آپ کے سامنے منڈے کی کال ہے پہلی سلائیڈ میں۔ اس کے بعد دوسری سلائیڈ میں آپ کے پاس وہ پوری تفصیلات ہیں جو فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی ہے، ویکلی کلوزنگ کی ہے، اور ویکلی اور ڈیلی چارٹ کی موجودہ سچویشن بھی آپ کے سامنے۔ اگر ہم پچھلے منڈے کی کال کو دیکھیں تو اس کال میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مارکیٹ جو ہے کن لیولز کو ٹارگٹ کرے گی۔ آپ نے یہ جو گلمس آف دی لاسٹ ویک کی پہلی سلائیڈ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ٹارگٹ تھا 41,564، پھر اس کے بعد 41,747، اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹ 42,000 تک جا سکتی ہے، یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور اب اگر آپ دیکھیں آج اس ویک کو تو ماشاءاللہ مارکیٹ نے نہ صرف 457 پوائنٹ کے گین کے ساتھ بند ہوئی ہے بلکہ وہ دیے گئے ٹارگٹس کو بھی اچیو کیا، اور 41,902 کا ہائی بنا کے یہ ویک کلوز ہوا ہے۔ اور اسی کال میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو ڈپریشن مارکیٹ میں ہے وہ 41,303 کے نیچے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 41,300 کا جو لیول ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا، کیونکہ ہمارے پاس ویکلی لو 41,335 کا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مارکیٹ نے پورے ہفتے میں ہم کو ڈپریس ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ والیومز ٹھیک ہے کم و بیش ویسے ہی رہے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں رہا اس ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے، مگر لوکل فنڈز، لوکل انویسٹرز، فورن انویسٹرز، ان تمام کی سیلنگ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ پچھلے ویک میں بھی تھی، اس ویک میں بھی ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نوٹس کریں تو لوکل انویسٹرز کے نمبرز تھوڑے ان کے مقابلے میں کم ہیں، مگر بہرحال سیلنگ میں ہیں۔ میں اوور آل اس ویک کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ میں بلز کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کروں گا کہ باوجود تمام تر پریشانیوں کے بہت سارے اسٹاکس نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ مطلب میں اوور پرفارمڈ یہاں پر لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ انسرٹن پولیٹیکل سچویشن، جوڈیشل ایکٹیوزم، اور یہ اس بات کی پاسبلٹی کہ اداروں کے بیچ میں تناؤ تو موجود ہے، یہ تناؤ کا کوئی نیگیٹو نتیجہ نہ نکلے، ان تمام چیزوں کو لے کر میں پھر جب اسٹاکس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں اوور پرفارمڈ کیا انہوں نے، اپنی جو ٹارگٹ سے ان سے بہت زیادہ، کیونکہ کافی سارے اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیا ہے۔ تو یہ جو ساری پریشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے خیال میں میجر ریزن ہو سکتی ہیں مارکیٹ میں کیئرفل رہنے کے لیے، اور ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب مارکیٹ کہیں نہیں جاتی، جاتا ہمارا پیسہ ہے۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دی میجر کنسرن فار ٹریڈر اینڈ انویسٹرز رائٹ ناؤ فار پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ اکانومی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، IMF کے حوالے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بات اپریل تک جائے گی۔
پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا. اپریل میں الیکشن کی ڈیٹ بھی ہے, صوبائی اسمبلیوں کے. اگر اس کی الیکشن کمپین ہوتی ہے تو اس سے تناؤ بڑھ سکتا ہے, والیٹیلٹی رہے گی. اور پھر روزانہ عدالتوں کے فیصلے, ان کی جو ریمارکس اور ان کے حوالے سے جو خبریں, وہ مسلسل انویسٹر کو تناؤ میں رکھیں گی. ایک شدید اسٹریس کا شکار رہیں گے انویسٹرز, یہ تو بات ہے. پریسائز لیول ٹیبل کو جب میں دیکھوں تو جناب اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ تبدیلیاں اپڈیٹ کر دی گئی ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ویکلی کلوزنگ, ڈیلی کلوزنگ دونوں بڑی شاندار ہیں, ایکسائٹنگ ہیں, پوائنٹ کرتی ہیں کہ بلز مزید آنے والے ہفتے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ جو پولیٹیکل شور ہنگامہ ہے وہ ان کو اپنی ایکٹیویٹی کرنے دے. اب تک تو بلز بڑے کنسسٹنٹ نظر آئے اس ہفتے میں, اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بلز مزید اور کچھ کر سکتے ہیں, مزید ایفرٹ کر سکتے ہیں. 41,740 706 کا جو لیول ہے وہ اب امیڈیٹ سپورٹ بھی ہے, اور یہ وہ لیول ہے کہ جس کو مارکیٹ کو, انڈیکس کو آنر کرنا ہے کہ مارکیٹ اس کے نیچے کم سے کم نہ ٹریڈ کرے. اگر اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ برقرار رہے گی اور مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی. اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نیچے بھی اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا, مگر ڈپریس ہو جائیں گے, والیوم کم ہو جائیں گے, مومنٹم ٹوٹنے لگے گا مارکیٹ کا, جو مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے ٹیکنیکلی کہ اگر اب اس کے اوپر سروائیو کرتی ہے مارکیٹ تو مارکیٹ بآسانی 42,000 کو ٹارگٹ کرے گی. اس کا پہلا ٹارگٹ, پہلا ہدف جو ہے وہ 42,000 ہوگا, اور اگر پھر 42,000 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرنا شروع کر دے, والیوم جنریٹ کرے, تو پھر 42,240 سے لے کے 259 تک کا جو لیول ہے وہ ہم اللہ نے چاہا تو ٹارگٹ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. اگر سیلنگ پریشر کی بات کی جائے کہ مارکیٹ میں سیلنگ پریشر کہاں سے شروع ہوتا ہے جس میں بیئرز دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ مجھے لگتا ہے 41,488 کا لیول ہے. اگر اس لیول کو مارکیٹ توڑ دیتی ہے تو مارکیٹ دوبارہ سے ایگزارشن کا شکار ہو جائے گی. ٹیکنیکلی مارکیٹ بلز کی ایفرٹ ایکسائٹمنٹ پر پوائنٹ کر رہی ہے. واضح طور پہ اگر میں ویکلی, ڈیلی کلوزنگ دیکھوں اور چارٹ پہ صورتحال دیکھوں تو یہ تمام چیزیں بلز کو فیور کرتی ہیں. مگر پھر جب میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتا ہوں تو میں یہ اگنور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا مارکیٹ والیٹائل ہو سکتی ہے, اور والیٹائل جب ہوتی ہے تو یقیناً دونوں ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ٹریڈرز اپنی ٹریڈز کے لیے جسٹیفائڈ ریئلسٹک پروفٹس رکھیں, اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ان کے اسٹرانگ ریزسٹنس ایریا ہوتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں. اگر اسٹاپ لاس کی ٹریلنگ اچھی کریں گے تو آپ ٹریڈ میں بھی موجود رہیں گے اور آپ اپنے رسک کو بھی کم کرتے جائیں گے, پروفٹ کو بڑھاتے جائیں گے. تو اس وقت ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ایکزٹ لیں, اور ایکزٹ ہونے کی صورت میں دوبارہ سے بائنگ کو پیشنس کے ساتھ ٹارگٹ کریں. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. دوسری اہم بات یہ کہ جو اپنی سلیکشن آف اسٹاک ہے اس کو بڑا احتیاط کر رکھیں. جو انڈیکس اورینٹڈ اسٹاک ہے, جو انڈیکس کے ساتھ موو ہوتے ہیں, ان میں ٹریڈ مت کریں, کیونکہ وہ والیٹیلٹی کو شاید آپ ہینڈل نہ کر سکیں. تو جو لوگ ڈیلی ٹریڈ کے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہ تو ضرور کر سکتے ہیں. اف دے ٹریگر یو کین ڈو دیٹ. مگر عام انویسٹر کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ سلیکٹیو اسٹاکس میں جائے. اس کے لیے آپ لوگوں کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے آلریڈی, ان میں سے بہت سارے اسٹاک ہیں اور بیچ میں ایکیومولیشن کے بہت سارے اسٹاک دیے گئے, تو ان میں سے کوئی اسٹاک چن لے اور ان کو ٹارگٹ کریں. کیونکہ اگر کوئی والیٹائل سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ 80 سے 90% انویسٹر کتنا بھی سمجھا لو, مارکیٹ گرتی ہے جب اس کا اسٹاک نیچے آتا ہے تو اس کے اسٹاپ لاس پہ وہ نہ مال بیچتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے, اور اس کے کھڑے رہنے سے 14 روپے کا شیئر 6 روپے میں بھی آ جاتا ہے, 200 کا شیئر 100 میں آ جاتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے. تو ایٹ لیسٹ
ایسے اسٹاک ابھی اس وقت موجود ہیں جن میں نیچے کی گراوٹ کی لمٹ پوری ہو چکی ہے، وہ زیادہ نیچے نہیں جا سکتے، تو ایسے ہی اسٹاک آپ کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے دیے گئے. تو اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنا ہے تو آپ ایکیومولیٹ کرنا ہے تو سلیکشن اپنا ان اسٹاک میں سے لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کی صورت میں کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے اور آپ کو جلدی پروفٹ مل جائے. آپ کے سامنے وہ سارے اسٹاکس ہیں جو کس تیزی سے پرفارم کیا ہے انہوں نے ان حالات میں. اس ہفتے میں بہت سارے اسٹاک نے اوور پرفارم، جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو میری بات واضح سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لیے مددگار ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.